السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو دوستو، غور سے سنیے، پہلے نظم شریف سنیے تھوڑی، اور آگے حدیث کی بات پھر سنیے۔ کس سر کی طرح سے دل بھی جھکا ہو تو بات ہے، اگر کوئی سمندر بھی دے تو میں نہ لوں، اگر اللہ قطرہ بھی دے تو لوں، اور عاشق محمد کا عشق پھول والا ہے، جان ہے خدا والی اور دل رسول والا ہے، تو میرا دل رسول والا ہے، میرا دل رسول والا ہے۔ کہ جنت کو اس لیے چھوڑ آئے کیونکہ جنت میں مدینہ نہیں ہے، اور مدینے میں جنت بھی موجود ہے، تو میرا دل رسول والا ہے، میرا دل رسول والا ہے۔ کہ آمینہ تیرے گود میں نبوت کا چاند اتر آیا ہے، فرشتے جھولا جھلائے بھورے لوری سنائے، دیکھو وہ چاند ہے مدینے میں، دیکھو وہ چاند ہے مدینے میں۔ یہ چاند ڈوب جاتا ہے تاریک راتوں میں، وہ چاند جگمگاتا ہے دونوں جہان میں، تو دیکھو وہ چاند ہے مدینے میں، دیکھو وہ چاند ہے مدینے میں۔ ہے کون یہاں اپنا جس کو اپنائے، اس رات میں جس نے بھی قرآن پڑھا ہوگا، وہ حشر میں کملی والے کے سائے میں پڑا ہوگا، تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کو راستہ اور آخرت کو منزل بنائے۔ تو خدا کے چاہنے والے مصیبت سے نہیں ڈرتے، اور وہ غریبی سے نہیں ڈرتے، ہر مجبور کے سر پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ ہو جس کا کوئی خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سنیے، غور سے سنیے، سنو محترم بزرگ اور دوستو، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی جھگڑا فساد اور فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا گناہ ہے فرمایا ہے، اور خیرات دینے سے بلا ٹلتی ہے، اور ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور حج عمرے کا ثواب بتائے۔ سنیے پڑوسی کا حق، سنیے حدیث کی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو، اور اپنی ہنڈی میں گوشت پکنے کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ گوشت نہ لا سکے اور پکا سکے، تو مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو، شیروا بڑھا دو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کھائے، جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ایک شخص نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک عورت ہے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے
عرض کیا یا رسول اللہ دوسری ایک عورت ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نفل روزہ صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا صدقہ و خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ تو ایسا بے حساب ثواب رکھا ہے کیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھی پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ آپ نے محبت کی وجہ سے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی کہ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو یہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر اللہ ہی اللہ۔ ٹھیک ہے، لائک شیئر کریں محترم بزرگ اور دوستو، ایسا سبق کہا سنو گے اور دوسروں تک پہنچائے۔ بس تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔